نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ 24ویں پارے کی تفسیری نکات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ 24ویں پارے میں سورہ زمر کا بقیہ حصہ، سورہ المؤمن مکمل اور سورہ حامیم سجدہ کی 46 آیات، ان پر یہ پارہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ 24ویں پارے کے پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ نعوذ باللہ، کسی پر بھی جھوٹا الزام لگانا یہ بہت بری چیز ہے، جھوٹ باندھنا بری چیز ہے، کسی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا بری چیز ہے، اور پھر اللہ کی طرف جھوٹ باندھنا یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو بالکل ایک بندے کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ پر جھوٹ، اللہ کے رسول کے ساتھ جھوٹ منسوب کرنا، اور اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی بعض دفعہ اگر جھوٹی حدیث کو آگے پھیلاتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فجعل مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے، میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو جھوٹ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر باندھنا یہ جھوٹ کی بدترین جو ہے وہ قسم ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ساری چیز ہے۔ اللہ کے اگر ہم حقوق کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے تم جو ہے اچھے حالات کے اندر اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں برے حالات کے اندر یاد کریں گے۔ تم صحت کی حالت کے اندر اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بیماری کی حالت کے اندر یاد فرمائیں گے۔ تم جو ہے وہ دولت جب تمہارے پاس ہو اللہ کو یاد کرو، خوشحالی کے اندر اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بدحالی میں جو ہے وہ یاد کریں گے۔ تو یہ جب بھی اللہ کو یاد کیا جائے گا، اذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں جو ہے وہ یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ کا ذکر اور مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، یہ ایک بندہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اور پھر آگے حدیث کے اندر فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم کوئی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ جب بھی کوئی چیز مانگو، حقیقی طور پر ظاہر دنیا کے اندر آدمی کو ایک دوسرے سے چیزوں کا واسطہ پڑتا ہے اور انسان دوسروں سے چیزیں لیتا ہے، لیکن حقیقی دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ذات جس سے ہمیں حقیقی طور پر مانگنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تمام مخلوق جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے پر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے مقدر کے اندر لکھا ہے، اور تمام مخلوق اگر تمہیں فائدہ پہنچانے پر تل جائے وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہاں مگر وہی جو اللہ نے تیرے مقدر کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو اس چیز پر ہمارا جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے۔ ان ارادنی اللہ بضر فلا کاشف لہ، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضری او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اگر اللہ تعالیٰ کوئی رحمت بھیجیں کون اس کو جو ہے وہ روکنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر دعا بھی سکھائی گئی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو تو عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو تو روکے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ 24ویں پارے کے دوسرے رکوع کے اندر موت، نیند کو ایک عارضی موت کے مترادف جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، تو گویا کہ یہ ایک عارضی موت، اس کا مشاہدہ ہمیں ہر روز کرایا جاتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو گویا کہ ہماری عارضی موت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک دن ہوگا کہ تمہاری یہ موت پھر حقیقی موت کے اندر بھی بدل سکتی ہے۔ کتنی لوگ سوئیں اور پھر اٹھ نہیں سکیں۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی جو دعا سکھائی اس کے اندر
یہی حقیقت پھر بیان کی گئی کہ اللہ اگر میں سوتے ہوئے میری روح جو دوبارہ واپس نہ آئے، میں فوت ہو جاؤں، اللہ تو میری مغفرت کرنا، اور اگر میری روح واپس آئے اللہ تو مجھ کو ایمان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھانا۔ تو یہ چیز کہ ہمیں ہر روز یہ حقیقت جو ہے وہ سمجھائی جاتی ہے۔ تو گویا جو آدمی سو رہا ہوتا ہے وہ ایک مردے کی طرح ہے، تو گویا کہ اس پر موت کی کیفیت طاری ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ موت مجھ پر آ سکتی ہے۔ میں جب عارضی موت کا شکار ہوا ہوں، نیند جب مجھ پر غالب آتی ہے تو میں انسان ہوں اور ایک دن میں نے مرنا بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا گیا قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ اللہ تعالیٰ تمام جو ہے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، چھپی اور ظاہری باتوں کو جاننے والے ہیں، اور اے اللہ تو ہی ہے جو ان کے درمیان، اپنے بندوں کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ پھر انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ اپنی پرانی روش پر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ ہمیں اس کیفیت سے ہٹنا چاہیے، ہر حال کے اندر صبر و شکر کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا جائے۔ کوئی چیز ملے، اچھے حالات ہوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اور دیں گے، اللہ حالات کو اور بہتر کریں گے، اللہ اور سکون اور برکات نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر برے حالات ہیں تو صبر کے ساتھ ان کو استقبال کرو، ان کو فیس کرو، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اجر رکھا ہے۔ الصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ سوائے جنت کی جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ ایک بندہ مومن ہر حال کے اندر اللہ سے اجر لیتا ہے، وہ خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے، اللہ کا اجر لیتا ہے، کوئی غم آتا ہے صبر کرتا ہے، اس پر بھی وہ اللہ سے جو ہے وہ اجر لیتا ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو رزق دیتے ہیں اور یہ رزق اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں پھیلا دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی، کسی کو دے کر آزمایا، کسی کو کم دے کر آزمایا، کسی کو زیادہ دے کر آزمایا، اور یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اس کے بعد جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر مصیبتوں کی دو وجوہات، ایک یہ کہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، وہ ایک آزمائش ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اور دوسرا وہ بعض دفعہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں فوراً ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت صلاۃ الحاجت ایک بہترین دعا ہے۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آتا تھا، ہی رش ٹورڈز پریئر، آپ نماز کی طرف دوڑتے، صلاۃ الحاجت پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اور یہی ایک بندے مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہترین ہتھیار ہے ہمارے پاس، ہر انسان کے پاس، کہ جو مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرے، مصلی بچھائے، اللہ سے دعا کرے، گڑ گڑائے، اپنی آرزو اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو، پریشانی کو جو ہے وہ دور فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش سکتے ہیں، تمام گناہوں کو بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے۔ استغفار اللہ کو پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کر رہے ہیں، 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو تو استغفار کی ضرورت نہیں، آپ کی تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی اگر کوئی ہے بھی تو معاف کر دیے۔ لقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام غلطیوں کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی آپ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی استغفار کا معمول بنانا چاہیے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم گناہ گار ہوتے ہیں، اور نادانی میں، انجانے میں ایک استغفار ہے، اللہ میں تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، جو میں نے جان بوجھ کے کیے، انجانے میں کیے، اور جو گناہ مجھے یاد ہیں اور جو میں کر کے بھول چکا ہوں، جو صغیرہ کیے، جو کبیرہ کیے، جو پچھلی کی اور جو خدا نخواستہ آئندہ کروں گا۔ تو یہ استغفار بڑے جامع استغفار، اس کے اندر ایک سید الاستغفار بھی ہے، اس کو بھی یاد کر لیا جائے۔ اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ صبح کو استغفار کرتا ہے، سید الاستغفار پڑھتا ہے، شام سے پہلے فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ اس ٹھیک ایک توبہ ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار، اور یہ التجا کہ اللہ تو ہی گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ اور اگر جو شام کو پڑھے گا
تو اللہ تعالیٰ اگر صبح سے پہلے فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو استغفار کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد، جو گناہ کے بعد جو ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھے رکوع کے اندر، تیسرے رکوع کے آخری کے اندر فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قادر ہے، اللہ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ وکیل ہے، کارساز ہے، تمام معاملات اللہ کے اختیار کے اندر ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، آل دا کیز آف دا ہیونز اینڈ ارتھ آر ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جتنی بھی کائنات کی کنجیاں ہیں، تمام فارمولے، تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کا نقشہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، ونفخ فی الصور، کیسے سور کو پھونکا جائے گا، اور پھر لوگوں کے بارے میں وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ تو یہ، اور پھر واشرقت الارض بنور ربہا، وہ ایک دن ہوگا کہ جس دن پوری روئے زمین جو ہے وہ اللہ کے نور سے چمک جو ہے وہ اٹھے گی۔ ووضع الکتاب، اعمال کو جو ہے وہ رکھا جائے گا، اعمال کی کتاب کو رکھا جائے گا۔ وجیء بالنبیین، انبیاء کو بلایا جائے گا۔ والشہداء، تمام گواہوں کو بلایا جائے گا۔ وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، اور ان کے درمیان صاف صاف انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا، حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور اس دن ہر نفس کو جو ہے، ہر ذی روح کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہو اعلم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر، سب سے بہتر جانتے ہیں کہ جو ہے وہ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد آخری رکوع کے اندر اہل جنت اور اہل جہنم کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے، کس طرح ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور کس طرح اہل جنت کو جنت میں ان کو ویلکم جو ہے وہ کیا جائے گا، اور پھر اسی کو ایک پوری ایک پکچر سناریو کی صورت کے اندر اس رکوع کے اندر بتایا گیا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جب کفار کو جو ہے منکرین کو جہنم کی طرف جو ہے وہ کھینچا جائے گا، ہانکا جائے گا، اور پھر وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کو جنت کی طرف جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ تو یہ ایک پورا سناریو یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی آتا ہے نا کہ جب جنت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا تو سب سے پہلے the first person who will knock on the door of Jannah will be our Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد اگلی سورت سورۃ المؤمن ہے، اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اور اس کا آغاز ایبریویٹڈ لیٹر مقطعات حامیم سے ہوتا ہے۔ یہ حامیم قرآن مجید کے اندر 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، ان کو حوامیم 7 کہتے ہیں، 7 حامیم، کہ وہ 7 صورتیں جن کا آغاز حامیم سے جو ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر 7 صورتیں ہیں لگاتار، جس طرح یہاں بھی پہلے سورت شروع ہوئی ہے تو اگلی 7 صورتیں لگاتار ان کا آغاز حامیم سے جو ہے وہ ہوگا۔ ان کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ لکل شیء لباب ولباب القرآن آل حامیم، کہ ہر چیز کا ایک لباب ہوتا ہے، اس کی کریم ہوتی ہے، اور قرآن کی کریم، اس کی اسنس وہ حوامیم اور اس کی فیملی ہے، یعنی حامیم کی صورتیں ہیں، یہ جو 7 صورتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ لکل شیء ثمرہ وثمرۃ القرآن ذوات حامیم، ایوری تھنگ ہیز اے فروٹ اینڈ the fruit of the Quran is the surah which start with حامیم، ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے اور قرآن کا پھل حامیم والی صورتیں ہیں۔ اور ہن روضات، دے آر گرین، وہ سرسبز ہیں، حسان، شاداب، وہ لکس فریش جو ہے، اور اسی طرح متجاورات، دے آر کنیکٹڈ وتھ ایچ ادر، وہ ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ 7 صورتیں ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے، جن کے اندر بڑے اہم مضامین جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے۔ قرآن کی انٹروڈکشن کی گئی، قرآن کا تعارف بتایا گیا پہلی آیت کے اندر کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک زبردست اور علم والی ذات کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں۔ اور پھر اللہ کا تعارف، العزیز العلیم، اللہ زبردست بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، غافر الذنب، گناہ پر پکڑ بھی بڑی سخت کرتے ہیں، وقابل التوب،
شدید العقاب ذی الطول، اور توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں، عذاب بھی بڑا سخت جو ہے وہ دیتے ہیں۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف پلٹ کر جو ہے وہ جانا ہے۔ یہ اللہ کی انٹروڈکشن جو ہے وہ کی گئی، اور اس کے اندر پھر مزید جو ہے وہ بتایا گیا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتوں کا ذکر ہے نا کہ وہ اہل ایمان کی مغفرت کی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو یستغفرون للذین آمنوا، they ask forgiveness for those who believe، تو دوسروں کے لیے دعا کرنا یہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ اگرچہ یہاں پہ فرشتوں کا عمل کا ذکر ہے، لیکن انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، کہ اس کے اندر انفرادیت نہ ہو کہ میں ہمیشہ اپنے لیے دعا کروں، اے اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ عطا کر دے۔ دوسروں کے لیے بھی ہم دعا کریں، اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور اس دعا پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دعا المسلم لأخیہ بظہر الغیب قال الملک آمین ولک بمثلہ، کہ جب انسان کسی اپنے بھائی کے لیے غیب میں دعا کرتا ہے تو اس دعا پر ایک فرشتہ آمین کہتا ہے، اور کہتا ہے تمہیں بھی وہی ملے جو تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ افضل الرغائب دعا الغائب للغائب، دعاؤں میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا وہ دعا ہے جو ایک ایبسنٹ پرسن کے لیے کرتا ہے، جو ایک غائب کے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خلوص جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کے اندر سنسیئرٹی ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ کوئی سامنے بیٹھا ہے تو میں کہوں گا ہاں بھی اللہ تمہیں یہ بھی دے اور یہ بھی دے، اور دکھلاوا آ سکتا ہے، لیکن جو آدمی موجود نہیں جب میں اس کے لیے دعا کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس دعا کو اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو دعا جب بھی کرو کسی کے لیے اخلاص کے ساتھ کرو، اور پھر اللہ کو بھی جب پکارو تو اخلاص کے ساتھ پکارو۔ اگلی آیات کے اندر اللہ کے بارے میں بھی یہی ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کو خالص اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ پکارو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، عرش کے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ کی بادشاہی، اس کا ایک سناریو جو پیش کیا گیا کیسے اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی ذات کے لیے جو بڑی زبردست اور قہر والی جو ہے وہ ذات ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر نفس کو اس کا پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، there will be no injustice will be done today، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ حساب جو ہے وہ لینے والے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ وما تخفی الصدور، اور سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو بڑی ہی خوبصورت الفاظ کے اندر ایک نقشہ کھینچ کر جو ہے وہ بتایا گیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع سے فرعون کا قصہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ اس دور کے اندر یہ صورت نازل ہوئی، یہ کہ جب مشرکین اور منکرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھے اور یہ سازشیں کر رہے تھے، تو پھر اس کے جواب میں فرعون جو ہے وہ اس کے قصے کے اندر یہ بات جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اور پھر جو ہے کہ جب فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ چاہا موسیٰ کو، تو ایک آدمی نے کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ فرعون کی قوم میں سے ہی ایک آدمی کھڑا ہو گیا جو اگرچہ ایمان والا تھا لیکن اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کیا بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے، تم اس آدمی کو مار رہے ہو جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس بات پر تم اسے مارنے کے در پہ ہو۔ تو یہ فرعون کے اس قوم کے آدمی کی بات کو نقل کر کے مشرکین کو جواب دیا گیا کہ تمہیں بھی شرم آنی چاہیے کہ ایک بات یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جو ہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہا، تمہاری بلائی کی بات کر رہا ہے، تمہیں اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہے، تو جو ہے وہ تم اس کے قتل کے جو ہے وہ درپے ہو۔ تو اس طرح یعنی یہ چیز، یہ نقطہ جو ہے وہ بیان کیا گیا فرعون کا قصہ بیان کر کے۔ الی فرعون وہامان وقارون، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو آیات کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا، کس کی طرف؟ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ یہ تینوں، فرعون تو ظاہر ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کے اوپر حکومت کر رہا تھا، اور حامان اس کا وزیر تھا، اور قارون یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا اور بہت امیر آدمی تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ تو تینوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلایا اور ان کو جو ہے وہ دعوت جو ہے وہ دی۔
اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر فرمایا گیا من عامل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جو آدمی برائی کرے گا تو اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا وہ گناہ کرے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، اور جو کوئی اچھے عمل کرے گا، چاہے مرد ہوگا چاہے عورت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، بغیر حساب کے رزق جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک جو ہے اظہار ہے کہ گناہ کرنے سے ایک ہی گناہ کا وبال لکھا جاتا ہے، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور نیکی جب کی جاتی ہے ارادہ کرنے پر ہی نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور پھر جب انسان اس کو پورا کرتا ہے تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس نیکی کے اندر جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک صفت رحمت ہے۔ اس کے بعد جو ہے یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، کہ جس دن ظالموں کو ان کی معذرتیں کام نہیں دیں گی، apologies will not benefit to the wrong doers، کہ ظالموں کو ان کی معذرتیں فائدہ نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اپالوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وعد اللَّهِ حق، صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہونے والا ہے۔ بے شک یہ جتنے بھی منکرین ظلم کرتے رہیں، مشرکین ظلم کرتے رہیں، بالآخر آخری فتح حق کی ہونی ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ تو یہ یعنی اگرچہ اللہ کے رسول کو، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ہدایات دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی، تو یہ چیز کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مصیبتوں کا مقابلہ ثابت قدمی کے ساتھ۔ صبر کا ایک مطلب ثابت قدمی بھی ہوتا ہے کہ آدمی ثابت قدمی کے ساتھ مصیبتوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرے۔ اور وقال ربکم وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بہرے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو بصیرت نہیں رکھتا، دل کا اندھا ہے، جو ہے سوچ کا اندھا ہے، اور جو بندہ ہدایت رکھتا ہے، یہ دونوں برابر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ اتنے تکبر کے اندر آ گئے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھکنے سے بھی وہ جو ہے وہ نڈر ہو گئے ہیں، جھکتے بھی نہیں ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی نہیں ہیں، تکبر کی وجہ سے اللہ کے باغی ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو بنایا سکون کے لیے اور دن کو دیکھنے کے لیے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے فضل والے ہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فانا تؤفکون، کہاں پر تم بہہ کے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کائنات کی ہر چیز کے خالق و مالک ہیں۔ پھر مزید اللہ کے ایٹریبیوٹس کو بیان کیا گیا، صفات کو بیان کیا گیا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم، اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، تمہاری شکلیں بنائیں، اور کتنی اچھی شکلیں بنائیں۔ وہ چاہتا تو تمہیں کسی بندر یا جانور کی شکل میں بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے انسان اشرف المخلوقات خوبصورت شکل کی صورت تمہیں عطا کی۔ ورزقکم من الطیبات، تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، یہ کتنی برکت والی ذات ہے جو رب عالم پورے جہان کا جو ہے وہ رب ہے۔ هو الحی، وہ ایک زندہ اور قیوم ہستی ہے، زندہ، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس طرح کتنے خوبصورت الفاظ کے اندر اللہ کی توحید کی طرف بلایا گیا، اللہ سے مانگنے کی طرف جو ہے وہ انکریج جو ہے وہ کیا گیا، حوصلہ افزائی کی گئی، اللہ سے مانگو، اللہ ہی سب ساری کائنات کا تمہیں تو جو کچھ تمہارے اندر ہے۔ پھر تخلیق انسانی کے مراحل کو بیان کیا گیا۔ والذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل، کہ اللہ نے تمہیں کیسے مٹی سے انسان بنایا، پھر انسان سے آگے اس کی نسل چلائی، اب وہ ایک لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد بیبی بنتا ہے، پھر اس کے بعد بچہ بنتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بوڑھا کر دیتے ہیں، اور پھر کسی کو اس سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کس نے مراحل سے انسان کو جو ہے وہ گزارا۔ ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اتنی بڑا انسان، اتنی بڑی
تمنائیں، منصوبے، خواہشات جو ہے، اور پھر پتہ ایک پل کا بھی نہیں کس وقت ایکسیڈنٹ سے انسان کی موت ہو جائے، کس وقت ہارٹ اٹیک سے انسان کی موت ہو جائے، اور سب کچھ ادھر کا دھرا رہ جائے۔ حدیث کے اندر آتے ہیں مالی مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، او لبست فأبلیت، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر کے اس کو ختم کر دیا، او تصدقت فامضیت، یا تو نے صدقہ کر دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اب جو باقی ہے فذاہب و تارکہ للناس، اب باقی جو ہے وہ تو چھوڑ کر چلا جائے گا، تمہاری آنکھیں بند ہوں گی تو تمہیں تو وہ مال کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ قبر کے اندر نہ الماری ہوتی ہے، نہ کفن کو جیب ہوتے ہیں کہ انسان کو ساتھ لے کر جا سکے، انسان تو صرف نیکیاں ہی لے کر جا سکتا ہے۔ ہاں صدقہ جاریہ ہے، کسی رفاع عامہ کے کام میں صدقہ جاریہ میں حصہ لیا، پیچھے سے ثواب ملتا رہے گا۔ اولاد چھوڑی، وہ جتنی بھی نیکیاں کرتے رہے گی میت کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح جو علم چھوڑا، شاگرد چھوڑے، جب تک وہ دین پڑھتے رہیں گے، آگے پڑھاتے رہیں گے، اور جو پڑھانے والا استاد ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں جو ہے نیک اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر ان اعمال میں کہ جو صدقہ جاریہ ہیں، جن کا مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ ملتا رہے، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے، اپنی تربیت، اولاد کی تربیت جو ہے، دوسرے انسانوں کی تربیت، اور جو بھی انسان الدال علی الخیر کفاعلہ، جب بھی انسان کوئی بھلائی کرتا ہے، بھلائی کی طرف کسی کو بلاتا ہے، تو جب تک وہ عمل کرتا ہے بلانے والے کو، دعوت دینے والوں کو بھی ثواب جو ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلے رکوع کے اندر جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ ہے، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کے دو نام ہیں، اور یہ بھی حامیم کی سیریز کی دوسری صورت ہے۔ اس کے اندر بھی قرآن کا تعارف بیان کیا گیا، تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ رحمان اور رحیم ذات کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ نے اس کی آیات کو بالکل جو ہے وہ فیصلہ کن کر دیا ہے، بالکل جو ہے وہ قرآن عربی کے اندر ان کو جو ہے وہ نازل کیا ان قوم کے لیے، جو تاکہ وہ اس کو جان لیں۔ تو یہ بالکل صاف اور کھلی آیات اللہ تعالیٰ نے بالکل، کہتے ہیں نا اردو کے اندر قول فصل، بالکل ایسے، تو یہ کوئی اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ بشیراً و نذیرہ، بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ تو یہ قرآن کی صفات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور پھر جو لوگ استقامت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اچھی خوشخبری ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ اور پھر منکرین کی ایک روش کہ جو قرآن نہ خود سنتے ہیں اور نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے اندر شور شرابہ کرو تاکہ کوئی دوسرے بھی نہ سن سکے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ تو یہ جو ہے انکار کی ایک کیفیت ہے، اور اس کے بعد ان کو اس سناریو کو بیان کیا گیا کہ یہ روش اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اور جو آج کے منکرین ہیں کل یہ خود عذاب کو دیکھ لیں گے اور اپنی سزا کو جو ہے وہ بھگت لیں گے۔ پھر اہل ایمان اور ایمان کے بعد استقامت رکھنے والے، ان کے لیے بلند درجات، خوشخبریاں، اجر کا وعدہ کیا گیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدمی دکھائی، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوں گے، اللہ تخافوا، یہ خبری دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور وہ جنت کی خوشخبری دیں گے جس کا ان سے جو ہے وہ وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کے اندر بھی تمہارے سرپرست ہیں اور آخرت کے اندر بھی تمہاری سرپرستی کریں گے۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے وہاں ان پر ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، ایک مہمان نوازی، نزلا من غفور الرحیم، ایک ایسی ہستی جو بخشنے والی اور رحم کرنے والی جو ہے وہ ذات ہے، اس کی طرف سے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک اعمال کیے، وقال اننی من المسلمین، اور کہا کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ گڈنس اینڈ ایول کین ناٹ بی ایکول، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دفع کرو، اس کو ختم کرو۔ برائی کو برائی سے دفع نہیں کیا جا سکتا۔ گالی کا جواب گالی نہیں ہے، گناہ کا جواب گناہ نہیں ہے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی نہیں ہے۔
ہمیشہ برائی کو اچھے طریقے سے پازیٹیولی اس کو جو ہے وہ ختم کرو. اور پھر شیطان جب تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے فوراً اللہ کی پروٹیکشن کے اندر آ جاؤ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی جو ہے وہ پروٹیکشن کے اندر، پناہ کے اندر آ جاؤ. جب بھی شیطانی وسوسہ آئے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک خیال انسان کے دل کے اندر فرشتہ ڈالتا ہے جو نیکی والا ہوتا ہے، اچھائی والا ہوتا ہے. فوراً اس کو پک کرو، فوراً اس پر عمل کی کوشش کرو، اس کو جگہ دو، گیو سپیس، اس کو جگہ دو. اور ایک خیال وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو گناہ، اللہ کی بغاوت کے اوپر جو ہے کے لیے ہوتا ہے. تو فوراً اس کو جھٹک دو، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. دعا بھی ہے اللہم اجعل وساوس قلبی من خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. اے اللہ میری وسوسوں کو اپنے ڈر کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ بدل دے، اور میری ہمتوں کو، میری خواہشات کو، میری آرزوؤں کو اس چیز کے تابع کر دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو جو ہے وہ راضی ہے. اس کے بعد ہمیں آگے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، اس ذات کو کرو جس نے سورج کو پیدا کیا، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے چاند کو جو ہے وہ پیدا کیا. اس کے بعد اللہ کی نشانیوں کا جو ہے وہ ذکر ہے ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعہ. اور پھر جو ہے لا یأتی، قرآن مجید کا ذکر کہ ایک لاجواب کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے جو ہے وہ آ سکتا ہے. کوئی چیز اس پر، یعنی باطل اس پر غالب نہیں آ سکتا. اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک معجزے کے طور پر بنایا ہے. اس کی کاپی بھی نہیں ہو سکتی، اس کے پیرالل کتاب بھی نہیں جو ہے وہ آ سکتی. یہ ایک یونیک بک ہے، تنزیل من حکیم حمید، ایک بڑی حکمت اور تعریفوں والی ذات کی طرف سے جو ہے وہ نازل کی گئی ہے. اس کے بعد آخری آیت من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. یہ آیت بڑی جامع ہے. جس نے جو نیکی کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اس کا ثواب اسے ملے گا، اس کا فائدہ اسے ہوگا. اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.